تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1445 ہجری کا یہ رمضان کا مہینہ، جس کی آج 11 تاریخ ہو چکی، یعنی 11واں روزے میں ہم الحمدللہ آج موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دو وکیلوں کے تعلق سے بات ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں اگر ہم سب نے ان دونوں وکیلوں کو خوش رکھا یا خوش کر دیا تو وہ دونوں وکیل ہماری طرف سے اس وقت ہمارا مقدمہ پیش کریں گے جس دن ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک وکیل کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ تیرے حکم کے حساب سے پورے دن کھانے پینے سے رکا رہا، صحبت سے رکا رہا، تمام غلط کاموں سے رکا رہا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور جب تیرا حکم ہوا تب اس نے افطار کیا۔ صبح سے شام تک اس نے جو جائز چیزیں تھیں وہ بھی تیرے حکم کے مطابق اس نے ادا نہیں کی۔ دوسرا ایڈوکیٹ، دوسرا وکیل اپنی بات آگے بڑھائے گا، اے اللہ، جس طریقے سے دن میں اس نے تیرا حکم مانا، رات کو بھی یہ تیرے سامنے کھڑا رہا، تیرے قرآن کی، تیرے کلام کی تلاوت بھی بہت کی، جتنی یہ کوشش کر سکتا تھا اتنی مقدر تھی، جتنی نمازیں اس نے پڑھی، رات کو بھی اس نے بہت کم آرام کیا۔ اے اللہ، تو ہم دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث جس کا نمبر ہے 176 کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ تمام لوگ ان دونوں وکیلوں کا نام جان گئے ہوں گے۔ ایک کا نام ہے روزہ اور ایک کا نام ہے قرآن۔
ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد دن میں روزہ اور رات کو قیام، اگر ہم نے یہ دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کی اور روزہ اور قرآن ہمارے ترتیب سے، ہمارے قاعدے سے خوش ہو گئے، تو جیسا کہ یہ خلاصہ حدیث کا میں نے بیان کیا، دونوں زبردست ہمارے لیے سفارش کریں گے اور اللہ کے نبی کی تصدیق ہے کہ وہ سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اس رمضان میں کہ جو واقعی روزے کا یا قرآن کا جو میرے اور آپ سے سب کے گھر میں موجود ہے، کتنا حق ہم نے اس کا ادا کیا ہے، کتنے ہی ہم سے خوش ہیں؟ کیا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا ہم نے واقعی ایسے روزے رکھے ہیں؟ کیا ہم روزے میں ان تمام چیزوں سے رکے رہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا؟ کیا ہم نے رات کو قیام اسی حساب سے کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے؟ اگر تو ایسا ہے اور وہی ترتیب ہے تو پھر دونوں کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس میں اپنی ترتیب جوڑ دی، ہم نے روزے کو اپنے حساب سے رکھا، جس طرح مرضی آیا ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا، اور قیام بھی ہم نے اپنے حساب سے طے کیا، اپنی ترتیب بنا لی، 5-6 دن میں ہم نے قرآن پورا سن کے ہم نے چھٹی کر لی، اور اس کے بعد 90-95% لوگوں کی نمازیں ختم، رات کا قیام تو چھوڑے، عشاء بھی ختم۔ تو یہ ترتیب ہم نے خود گھڑی اپنے فائدے کے لیے۔ یہ ترتیب اس دین میں نہیں ہے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ جن لوگوں کے بھائیوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ایک قرآن سننے کا ثواب مل گیا، تو وہ غلط کرتے ہیں کہ تراویح سے، قیام اللیل سے قرآن کو جوڑتے ہیں۔ قرآن اگر پورا کرنا ہے تو آپ کو انفرادی طور پر، انڈیویجول، اپنے حساب سے آپ پورا کریں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی دکان میں بیٹھ کے پڑھیں، اپنی فیکٹری میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں۔ آج کل تو سب کا سب موبائل میں موجود ہے، یہ معاملہ ختم کے ساتھ میں قرآن کیسے لے کے جاؤں؟ تو وہ جو ایک ختم کرنے کا ہمارے دماغ میں خرچ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے لیے ہے۔ قیام اللیل تو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد شروع ہے اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد ختم ہے۔ ہم نے قیام اللیل کو 5-6 دن میں نمٹا دیا اور اس کے بعد عشاء بھی ختم۔ تو یہ ہم نے اپنی ترتیب کری، نہ کہ آسمان والے دین کو ہم نے اپنایا، ہم نے اس کی مخالفت کی۔ رمضان کے روزوں میں بھی اور قیام اللیل میں بھی اپنے حساب سے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا، نہ کہ ہم خود ایڈجسٹ ہوئے روزہ اور قیام اللیل کے حساب سے۔
اگر ہم نے ان دونوں کو راضی کر لیا اور یہ ہم نے دونوں کا حق ادا کر دیا تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالی راضی ہو گئے تو ہمارے تمام کے تمام کام آسان ہو گئے۔ لہذا جو 11 دن سے پہلے غلطیاں ہو چکی، چاہے وہ روزے کے تعلق سے ہو یا قیام اللیل کے تعلق سے ہو، جو اب وقت باقی ہے اس میں ہم ان کو نہ دہرائیں، ہم کوشش کریں اس حساب سے روزے کو رکھیں تاکہ روزہ ہماری سفارش کر سکے، اور اسی حساب سے قیام اللیل ہم کریں جس طریقے سے حکم ہے، تاکہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے اور ہم دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔